جب میں نے اپنی جوان بیٹی کی لاش دیکھی تو اس کی زبان کٹی ہوئی تھی، اس کا جبڑا ٹوٹا ہوا تھا۔ ایک کمرے میں میری حاملہ جوان بیٹی کی لاش پڑی ہوئی تھی اور ساتھ والے کمرے میں اسی بیٹی کے ساس سسر خوشگپیوں میں مصروف تھے، کہے لگا رہے تھے۔ ناظرین، یہ الفاظ ہیں اس بد نصیب باپ کے جس کی جوان حاملہ بیٹی کو مبینہ طور پر اس کے شوہر نے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ ہے جنوبی پنجاب کے شہر ملتان کے علاقے کمہارا والا کا، جہاں پہ وراثتی مکان فروخت نہ کرنے پر مبینہ طور پر ثانیہ زہرا کے شوہر نے اپنی جوان 6 ماہ کی حاملہ بیوی کو قتل کر دیا۔ والد جب اپنی بیٹی کے گھر پہنچا، اس کی لاش دیکھی تو لاش کس حالت میں موجود تھی، اس کا شوہر کہاں پہ مفرور تھا، اور اس کے گھر میں جب ایک کمرے میں اس کی بیٹی کی لاش پڑی ہوئی تھی جو کہ 6 ماہ کی حاملہ تھی، تو اس کے گھر میں کیا واقعات ہو رہے تھے، باقی لوگ کیا کر رہے تھے۔ ثانیہ زہرا کے والد نے ہوش ربا اور انتہائی افسوسناک انکشافات کر دیے۔ ناظرین، یہ واقعہ کسی عام شخص کے ساتھ پیش نہیں آیا، بلکہ ملتان کے ایک انتہائی بااثر شخص سید اسد عباس شاہ کے ساتھ پیش آتا ہے۔ سید اسد عباس شاہ، جنہوں نے آزاد حیثیت سے ایم پی کا الیکشن بھی لڑا، انتہائی بااثر مذہبی شخصیت ہے، یہ واقعہ ان کی بیٹی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ سید اسد عباس شاہ کا کہنا ہے کہ 9 جولائی کو مجھے تھانے سے کال موصول ہوتی ہے اور مجھے بتایا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی انتقال کر گئی ہے۔ جب میں اپنی بیٹی کے سسرال پہنچتا ہوں تو تب میری بیٹی کی لاش جو ہے وہ ایک مردانہ رومال کے ساتھ بندھی ہوئی ملتی ہے۔ اس کے جسم کے مختلف حصوں پر بہیمانہ تشدد کے نشان ملتے ہیں، اور جب ہم اپنی بیٹی کو اسپتال لے کر جاتے ہیں تاکہ ڈاکٹرز کو چیک کروایا جائے تو ڈاکٹر اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے جسم پر مختلف حصوں پر بہیمانہ تشدد کے نشان ہے، آپ کی بیٹی کی زبان کٹی ہوئی ملی ہے اور آپ کی بیٹی کا جو جبڑا ہے وہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ سید اسد عباس شاہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ میری بیٹی کے شوہر نے میری بیٹی کو ہم سے 7 ماہ سے ملنے نہیں دیا، بڑی مشکل سے ہم اس سے کال پہ بات کرتے تھے۔ جب یہ سارا واقعہ ہوتا ہے تو میرے اس بیٹی کے جو سسرال والے ہیں اس حادثے کو، اس قتل کو خودکشی کا رنگ دیتے ہیں اور یہ ڈھونگ رچاتے ہیں کہ میری بیٹی نے خودکشی کی، لیکن پولیس کو بعد میں میری بیٹی کے کمرے سے خون آلود چھری اور چاقو جو ہے وہ بھی مل جاتے ہیں۔ ناظرین، سید اسد عباس شاہ نے جو مزید انکشافات کیے اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جب آخری دفعہ میری اپنی بیٹی یعنی کہ ثانیہ زہرا سے بات ہوئی تو اس میں میری بیٹی نے بتایا کہ میرا شوہر مجھ پر بےایمانہ تشدد کرتا ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ میں اپنے والد سے وراثتی حصہ مانگوں، اور مجھے ثانیہ نے یہ بھی کہا کہ میرا شوہر کسی دن مجھے مار دے گا۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے اپنی برادری کے جتنے بڑے تھے، عمائدین تھے، ان سے بات کی، اور جس دن یہ ناخوشگوار واقعہ ہوا یعنی کہ جس دن میری بیٹی ثانیہ زہرا کا انتقال ہوا، اس دن میں نے اپنی برادری کے تمام لوگوں کو لے کر اپنی بیٹی کے سسرال جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی میری بیٹی کو مبینہ طور پر مار دیا گیا۔ سید اسد عباس شاہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ میری بیٹی 6 ماہ کی حاملہ تھی اور میری بیٹی کو انتہائی بے دردی سے مارا گیا، اور اس پہ ظلم یہ کہ جب میں اپنی بیٹی کے گھر پہنچتا ہوں، ایک کمرے میں میری بیٹی کی لاش پڑی ہوتی ہے، اس کا شوہر مفرور ہوتا ہے، گھر سے غائب ہوتا ہے، اور بالکل ساتھ والے کمرے میں میری بیٹی کے جو ساس سسر ہوتے ہیں وہ خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں، وہ کہے لگا رہے ہوتے ہیں جیسے انہیں کسی چیز کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اور انہوں نے اس انتہائی افسوسناک واقعے کو یہ رنگ دیا کہ میری بیٹی نے خود اپنی جان لی، لیکن جو موقع پہ پولیس پہنچی اور باقی تمام شواہد جب اکٹھے کیے گئے، جب ڈاکٹرز نے یہ بتایا کہ آپ کی بیٹی کے جسم پر مختلف حصوں پر تشدد کے نشان ہیں، اس کا جبڑا ٹوٹا ہوا ہے، زبان کٹی ہوئی ہے، تو یہ سارے اشارے اس بات کی طرف جاتے ہیں کہ میری بیٹی نے اپنی جان نہیں لی بلکہ اس کی جان انتہائی بے دردی سے لی گئی ہے۔ اب جب یہ سارا واقعہ سوشل میڈیا پہ آتا ہے تو جو سی ایم پنجاب ہیں انہوں نے اس واقعے کا نوٹس بھی لے لیا اور تحقیقات کا حکم دیا، پولیس نے بھی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ہنا پرویز بٹ جو ہیں وہ متاثرہ خاندان سے ملی ہے، لیکن ثانیہ زہرا کے جو والدین ہیں اس بات پہ تو مطمئن ہے کہ سی ایم نے نوٹس لے لیا اور تحقیقات شروع ہو گئی ہیں، لیکن ساتھ ہی انہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ جو ملزم ہے ہمارا جو داماد ہے وہ ملک سے فرار بھی ہو سکتا ہے، انتہائی بااثر لوگ ہیں، تحقیقات میں رکاوٹ بھی ڈال سکتے ہیں، تو ان کا جو نام ہے وہ ECL میں ڈالا جائے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا، اس بات پہ زور دیا کہ ہماری خواہش ہے کہ میری بیٹی کی جو ساس سسر ہیں یعنی کہ ہمارے داماد کے جو والدین ہیں ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے تاکہ جتنے راز ہیں وہ جلدی سامنے آ جائیں اور تفتیش میں آسانی ہو کہ آخر
اس دن ہماری بیٹی کے ساتھ ہوا کیا اور اس سے پہلے ہماری بیٹی کے ساتھ ہوتا کیا رہا۔ ناظرین، یہ پاکستان میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، آپ صرف 1-2 ماہ کی رپورٹس دیکھیں تو پاکستان کے اندر بے شمار ایسے واقعات ہوئے جہاں پہ معمولی سا جھگڑا اس قدر تلخ ہو گیا اور اس قدر اور اس بری نوعیت تک پہنچ گیا کہ سامنے والے کی جان لے لی گئی۔ معمولی سے زمین کے ٹکڑے کے لیے کسی نہ کسی کی جان لے لی گئی، کسی کو اغوا کر دیا گیا۔ تو آئے روز پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ مزید خراب ہوتی جا رہی ہے۔ معاشی طور پر تو اللہ نہ کرے ہم کبھی ڈیفالٹ کریں، لیکن اخلاقی طور پر ہم یقینی طور پر ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔